عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث چل رہی ہے کتاب المعاطات کے بارے میں کہ جس میں کل ہم نے تمام اشکالات جو جناب مصنف نے جناب کاشف الغطا کے جو قواعد جدیدہ تھے ان پر ذکر کیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا کہ جو علماء جس قول کے قائل ہیں یعنی ان المعاطات تفید الاباحۃ المجردہ، اس قول سے نکلنا، خروج کرنا، منہ موڑ لینا مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصالت عدم ملک یہ اس قول کو کیا کرتی ہے؟ قوی کر دیتی ہے شہرت محققہ کے ساتھ مل کر، اور اسی طریقے سے وہ دعوی اجماع یا وہ دعوی اتفاق جو صاحب غنیہ نے اپنی کتاب غنیہ میں یعنی ابن زہرہ نے اپنی کتاب غنیہ میں ذکر کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو مشکل ہے اس سے منہ موڑ لینا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ دعویٰ جو جناب محقق ثانی نے کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ ان المعاطات تفید الملکیہ، معاطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اس قول سے منہ موڑ لینا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قول کے اوپر عموم آیت اور عموم روایت دونوں دلالت کرتے ہیں سیرت قطعیہ کو اس کے ساتھ منظم کر کر، تو لہٰذا اب مشکل ہے کہ ہم اس قول سے بھی منہ موڑیں۔ اس وجہ سے اب دیکھیں گے کہ آیا ان اقوال میں جو اب تک ذکر کیے گئے ہیں زیادہ بہتر قول کون سا ہے۔ پہلا یہ بتا دیے ہیں۔ پھر اس میں کل جو بحث ہماری شروع ہوئی تھی اس بارے میں ہوئی تھی کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ عموم آیت اور عموم روایت ما سیرت القطعیہ فائدہ دیتی ہے ملک لازمہ کا، تو اب ملک کا فائدہ دیتی ہے ملک کا، تو اب یہ ملک آیا لازمہ ہوگی یا غیر لازمہ ہوگی، اس پر بحث کریں گے۔ تو آج کی جو بحث ہے کہ جس میں جناب مصنف نے اس قول کو اوفق کا یعنی یہ معاطات فائدہ دیتا ہے ملک لازمہ کا، کہ اس سے ملک لازم جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس قول کے اوپر جناب مصنف نے 8 دلیلوں کے ذریعے اس قول کو ثابت کیا ہے، جس کو بعض شرح نے کہا ہے کہ دراصل یہ 8 نہیں بلکہ 9 دلیلیں ہیں، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہم اس قول بالملک اللازم کو ثابت کریں گے اصالت کے ذریعے۔ کون سی اصالت؟ اصالت لزوم کے ذریعے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اصالت لزوم ہے، یہ اصالت آیا اصالت عقلائی ہے، عرفی ہے، یا اصالت استصحاب ہے؟ تو بعض شراح نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے الا اصالت اللزوم فی الملک، اس اصالت سے مراد اصل استصحاب ہے، لیکن بعض دوسرے شراح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب والا، یہاں پر یہ اصل استصحاب مراد نہیں ہے بلکہ اصالت اللزوم سے مراد اصالت عقلائی ہے، اصالت عرفی ہے۔ اس کے بعد جناب مصنف نے بیان یہ کیا ہے کہ وہ افراد، پہلے تو انہوں نے استدلال کیا اصالت لزوم کے ذریعے اپنے اس قول کے اوپر، پھر استدلال کیا استصحاب کے ذریعے کہ استصحاب کریں گے۔ اچھا، اب تک جو ہم استصحاب کر رہے تھے معاطات میں، جب ایک دوسرے نے حیدر عباس نے اور میں نے تعاطی کسی چیز کے اوپر جو چیز ہم نے لین دین کیا ہے، تو اب تک جو استصحاب کر رہے تھے ہم، وہ کون سا استصحاب تھا؟ استصحاب بقاء الملک لمالک الاول۔ یہاں تک اوفق سے پہلے معاطات میں جب بھی لفظ استصحاب آیا ہے وہ اس چیز کے لیے آیا ہے کہ استصحاب بقاء الملک لمالک الاول۔ اب یہاں سے جب بھی آپ کو اوفق کے بعد جہاں بھی لفظ استصحاب آئے گا وہاں پر استصحاب کے معنی دوسرے ہوں گے، وہ والے نہیں ہوں گے۔ کون سے معنی ہوں گے؟ استصحاب لبقاء الملک للشخص الذي اخذ المال بالمعاطات، ٹھیک ہے نا، یعنی للآخذ استصحاب کریں گے۔ ہم نے جو بیع و شراء کیا ہے معاطات کے ذریعے، یہ قلم مثلا میں نے لیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس قلم کے اوپر کیا کریں گے؟ بقائے ملک میری ثابت کریں گے، نہ کہ آپ کی نہ کہ ان کی، یہ کہہ رہے ہیں جی۔ آسنتم، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کا جو ہے یعنی استصحاب کے معنی یہاں پر بدل نہیں رہے، لیکن پہلے شک ہو رہا تھا اب تک کہ پہلے والے مالک کی ملکیت باقی ہے کہ نہیں، یہاں پر جو شک ہو رہا ہے کہ جس انسان نے لیا ہے
اس کی ملکیت کہاں تک باقی ہے کہاں تک باقی نہیں ہے، اس لیے آخذ کی ملکیت کے ثبوت کے اوپر استصحاب کو جاری کیا جائے گا۔ تو اس چیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد اشکال کرنے والوں نے کہا کہ جناب والا آپ جو استصحاب کر رہے بقاء ملکیت للآخذ کے لیے، استصحاب یہاں پر جاری نہیں ہو سکتا۔ کیوں جاری نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جو ملک ہے، یہ ملک کی دو قسمیں، ملک یا تو ملک جائزہ ہوگی یا ملک مستقرہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ملک جائزہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جس سبب کے ذریعے وہ ملک حاصل ہوئی ہے اس سبب میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ملک مستقر کو انجام دے پائے۔ ملک لازمہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جس سبب کے ذریعے یہ ملک حاصل ہوئی ہے اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ملک لازمہ کا اجرا کر سکے۔ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کا کہنے کا مطلب جناب والا یہ ہے وہ ملک جو آپ کو بے کے ذریعے ایسا بے کہ جس میں ایجاب و قبول پایا جاتا ہو، معرفت بے اور ثمن پائی جاتی ہو، عوضین کی معرفت کاملاً ہو، خرید و فروخت کرنے والے ان میں تمام شروط پائے جاتے ہوں، عقد عربی میں ہو، یہ تمام کی تمام شروط جب موجود ہیں اور بے وارد ہو رہی ہے کا اس سبب میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ جو ملکی آپ کو حاصل کرائے گی یہ ملک لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ مثلا ہبہ ہے، ہبہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملک لازم دے سکے، ٹھیک ہے نا؟ آریہ ہے، آریہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملک لازم دے سکے، یعنی خلل بذات سے خود ملک میں نہیں ہے، خلل سبب ملک میں ہے، جہاں سبب بدلے گا وہاں ملک کی نوعیت بدلتی جائے گی۔ اب سوال پیدا کیا تھا جناب مصنف نے کل کہ آیا معاطات جو ملک دیتا ہے یہ ملک لازمہ ہوگی یا جائزہ ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے کہہ رہے وَأَوْفَقُهَا یعنی بل كُلُّهُمْ عَدَى مَا عَرَفْ وجوہ، اس میں چند وجہ پائی جاتی ہے۔ اوفقها ان وجوہ میں سب سے بہترین جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ احسنتم الملکیت اللازمہ مطلقا سوا ان وجد اللفظ ام لا۔ کیوں؟ اوفقها بالقواعد هو الاول، یعنی وجہ اول قواعد کے ذریعے سے جو ثابت ہوتی ہے وہی اوفق ہے۔ بنا ان سے یہ یہاں سے علت بیان کر رہے ہیں، یہ مفعول لاجل واقع ہو رہا ہے اوفق کا، ٹھیک ہے نا؟ بنا ان علی اصالت اللزوم فی الملک، بنا رکھتے ہوئے اصالت لزوم پر ملک میں۔ کس اعتبار سے کہنے کا مطلب کا جب ہم نے سید سے میں نے قلم لیا تھا، انہیں کیا دیا تھا؟ موبائل دیا تھا، جو قلم مجھے حاصل ہوا ہے فصرت مالکا لہو ولو بالمواطات، ٹھیک ہے نا؟ اعلی اصالت اللزوم فی الملک کے ملک میں مثلا آپ کو شک ہوا، اب جو یہ آپ نے مواطات کے ذریعے مجھے قلم دیا تھا، میں نے آپ کو موبائل دیا تھا، اب یہ ہم مان چکے ہیں کہ مواطات کے ذریعے ملک حاصل ہوتی ہے، اب شک ہے حل ہے الملک اللازمہ ام ملک الجائزہ۔ تو اصالت کیا ہے؟ اصالت جب آپ کو شک ہو کہ آیا ملکیت لازمہ ہے کہ جائزہ ہے تو اصالت جاری ہوگی اصل لزوم کی، ٹھیک ہے کہ اصل لزوم جاری کریں گے۔ اب یہاں پر بعض شراح نے یہ کہا ہے کہ اصالت اللزوم سے مراد یہاں پر اصل عقلائی ہے، اصل عرفی ہے، کہ جب عرف شک کرتے ہیں آیا یہ ملک جو مواطات کے ذریعے مثلا حاصل ہوئی ہے یہ ملک جائزہ ہے کہ لازمہ ہے، تو وہ لازمہ کا اجرا کرتے ہیں۔ ایک صورت آگے بڑھے تھوڑا سا، لشک فی زوال ہی بمجرد رجوع مالک ہی الاصلی۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں بعض شراح نے ان دونوں عبارت کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور کہا بناء علی اصالت اللزوم فی الملک لشک فی زوالہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل سے مراد جناب والا اصل عقلائی اور اصل عرفی نہیں ہے،
بلکہ اصل سے مراد اصل استصحاب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ جو جناب مصنف کا قول ہے للشک فی زوالہ، اس لیے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جو ملکیت معاطات کے ذریعے حاصل ہوئی تھی آیا وہ زائل ہو گئی یا زائل نہیں ہوئی، کس چیز کے ذریعے؟ بمجرد رجوع مالک الاصلی، جیسے ہی مالک اصلی مثلا معاطات کے ذریعے ہم نے اس چیز کو لین دین کیا تھا، آپ آئے آ کے کہنے لگے بھائی میرا قلم دے دو، کہ جیسے ہی یہ قلم آپ نے مجھ سے مانگا، اب یہاں پر شک ہو رہا ہے آپ کے رجوع کرنے کی وجہ سے آیا جو ملکیت معاطات کے ذریعے قلم کی مجھے حاصل ہوئی تھی آیا یہ زائل ہو گئی، یہ زائل نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں جاری کیا کریں گے؟ اصالت اللزوم، کہیں گے کہ آپ کو ملک لازم حاصل ہوئی تھی اور یہ زائل نہیں ہوئی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اصل جاری ہوئی وہ اصل استصحاب ہے۔ دوسرے شراح کا کہنا ہے کہ نہیں، اصل استصحاب نہیں، اصل عقلائی ہے۔ تو اب یہاں پہ دو قول ہو سکتے ہیں، یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ اصل عقلائی ہے تو یہاں تک فی الملک میں دلیل اول ہو جائے گی، یعنی دلیل اول، اور للشک سے استصحاب جاری کریں گے یہ دلیل ثانی ہو جائے گی قول اوفق کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ان شراح کی بات کو مانتے جو یہ کہتے کہ نہیں اس سے مراد کل استصحاب ہے تو صرف یہ ایک دلیل شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ للشک کے اس لیے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے فی زوالہ کہ یہ ملکیت زائل ہو گئی یا زائل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں شک ہو رہا ہے آپ کو؟ بمجرد رجوع مالک ہی الاصلی، کہ جب مالک اصلی اس قلم کی طرف رجوع کر لے اور کہے کہ میرا قلم مجھے واپس دو، تو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ ملکیت زائل ہو گئی کہ زائل نہیں ہوئی، تو آپ جاری کریں گے اصل استصحاب کس چیز میں؟ لزوم میں، ٹھیک۔ ودعوی، اب جیسے انہوں نے استصحاب کے ذریعے کیا کیا؟ استصحاب کے ذریعے انہوں نے ملکیت لازمہ کو ثابت کیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ملکیت کو ثابت کیا، اب آ کر اشکال کرنے والے نے اشکال کیا، کیا کیا؟ ودعوی، دعوی سے اشکال شروع ہو رہا ہے اس قول کے اوپر، ان الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل والمستقر، کہ جناب والا معاطات کے ذریعے جو ملکیت ثابت ہوتی ہے وہ کون سی ملکیت ہے؟ وہ ایسی ملکیت ہے جو مشترک ہے متزلزل کے درمیان اور مستقر کے درمیان، نہ وہ متزلزل ہے نہ وہ مستقر ہے، بلکہ الملک بین المستقر والمتزلزل ہے۔ اچھا، جب ایسی ملکیت ثابت ہوگی تو کیا ہوگا؟ والمفروض، اب فرض کیا ہو جائے گا؟ انتفاء الفرض الاول، کہ جو اس ملک کا فرد اول ہے، یعنی کیا ہے فرد اول؟ ملک متزلزل، ٹھیک ہے نا۔ انتفاء الفرد الاول بعد الرجوع، کہ جیسے ہی مالک اصلی نے رجوع کیا پہلے والا فرد ملک کا کیا ہو گیا؟ منتفی ہو گیا، یعنی ملک متزلزل ختم ہو گئی رجوع کرنے کے فوراً بعد، اس لیے کہ ملک متزلزل کہتے ہیں اسے کہ جو اس کا مالک اصلی ہے جیسے وہ رجوع کرے گا یہ ملکیت ختم ہو جائے گی، ٹھیک۔ والفرد الثانی، یعنی ملک مشترک، کان مشکوک الحدوث من اول الامر، یہ پہلے ہی امر سے مشکوک الحدوث تھی، یعنی آپ کو شک تھا آیا یہ ملک مستقر معاطات کے ذریعے حاصل ہوئی بھی ہے یا حاصل نہیں ہوئی ہے۔ فلا ينفع الاستصحاب، تو اشکال کرنے والے نے کہا کہ جناب والا، جناب مصنف، آپ کو یہاں پر استصحاب کرنا فائدہ نہ دے گا۔ استصحاب کرنا فائدہ نہیں دے گا کیا مطلب؟ کہ یہاں پر آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ موضوع منتفی ہو چکا ہے۔ موضوع کیا تھا آپ کا؟ ابقاء الملکیت، ابقاء الملکیت کے اوپر آپ استصحاب کر رہے تھے۔ پہلا فرد جو تھا ملک کا وہ تھا کیا؟ ملک متزلزل، جیسے راجے نے رجوع کیا فانتفى فرد الاول، اور دوسرے والا جو فرد تھا اس میں تو آپ پہلے سے شک کر رہے ہیں۔ فلا ينفع الاستصحاب، یعنی فلا يجري الاستصحاب في المقام، یہاں پر استصحاب جاری کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے یہ کہا اشکال کرنے والوں نے۔
بلکہ وہ اس سے بڑے، ربما یزاد استصحاب بقاء القت المالک الاول، کہ جناب والا آپ استصحاب جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، آپ کو اس کا الٹا استصحاب کرنا چاہیے، ربما بلکہ بسا اوقات یزاد اس سے زیادہ بڑھ کر ہم کیا کہیں گے اور کیا کریں گے، استصحاب بقاء القت المالک الاول، کہ آپ اس ملک کے ساتھ استصحاب کریں گے اس شے کی بقا کا کہ جو مالک اول اور اس ملک کے درمیان تھا، یعنی وہ القا، وہ نسبت، وہ رابطہ جو مالک اول اور اس ملک کے درمیان تھا اسی کو ثابت کریں گے استصحاب کے ذریعے، نہ کہ آخذ کی ملکیت کو ثابت کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے مدفوعۃ والدعویٰ مدفوعۃ، کہہ رہے یہ دعویٰ مدفوع ہے۔ ٹھیک ہے، مطبوع ہے، کیسے جناب والا؟ کہہ رہے ابھی بتاتے، مضافن الی امکان دعوی کفایت، کہ جو جواب ہم اس کو دفع کریں گے جس کے ذریعے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے ایک چیز کو بتانا چاہتے، کیا؟ الی امکان دعوی، کہ ممکن ہے ہم یہ دعویٰ کریں، کیا؟ کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب، کہ جناب والا اتنی بات تو آپ تسلیم کرتے ہو نا کہ مواطات کے ذریعے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ ملک مشترک ہوتی ہے، بین المتزلزل و بین المستقر کا، اتنی ہی ملکیت کا ثابت ہونا کفایت کرتا ہے استصحاب کے اجرا کرنے کے لیے۔ ضروری نہیں کہ ہم پہلے ملک مستقر کو ثابت کریں اور پھر استصحاب کریں، نہ، جیسی لفظ ملک ثابت ہو گیا، چاہے وہ متزلزل ہو، چاہے وہ مستقر ہو یا مشترک ہو بینہما، کفایت کرتا ہے استصحاب کے جاری ہونے کے اوپر۔ پتہ تو آپ کو چاہیے تھوڑی غور و فکر کریں۔ اب یہاں سے باب آیا بیانیہ آ رہا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ دفع کیسے کریں گے۔ والدعویٰ مدفوعۃ بأن، ٹھیک ہے نا، کیسے مدفوع ہے یہ دعویٰ؟ بأن انقسام الملک الی المتزلزل والمستقر، کہ ملک کی تقسیم بندی کرنا متزلزل کی طرف اور مستقر کی طرف، لیسا باعتبار اختلاف فی حقیقت ہی، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حقیقت ملک میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی لیسا الاختلاف فی حقیقت الملک، ملک کی حقیقت میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں مستقر کی طرف اور متزلزل کی طرف، بلکہ یہ تقسیم بندی قسم کی ملک کی دو قسموں کی طرف کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا، یہ تقسیم بندی صرف اور صرف کیوں ہے؟ ہوا باعتبار حکم الشارع علیہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شارع نے اس کے اوپر حکم دیا ہے، مثلا کہ فلاں جگہ پر آپ کو جو ملکیت حاصل ہوگی وہ ملک متزلزل ہوگی، اور اس صورت میں جو ملک حاصل ہوگی وہ ملک مستقر ہوگی، مثلا، ٹھیک ہے نا۔ انما ہوا باعتبار حکم الشارع علیہ، وہ شارع کے حکم کے اعتبار سے ہے جو ملک کے اوپر شارع نے دیا ہے۔ کہاں پر؟ فی بعض المقامات، بعض مقامات میں، کیسے؟ بالزوال برجوع المالک الاصلی، کہ یہ ملکیت زائل ہو جاتی ہے، بالزوال یہ ملکیت زائل ہو جاتی ہے، کیسے؟ برجوع المالک الاصلی، جب مالک اصلی رجوع کرتا ہے۔ تو شارع مقدس نے یہ جو لفظ کہا ہے کہ اِنَّ هَذِهِ الْمِلْكِيَّةِ يَزُولُ حِينَمَا يَرْجَعُ الْمَالِكُ الْأَصْلِ إِلَى مِلْكِهِ، فَهَذَا الْقَوْلُ یا هَذَا الْحُكْمُ الشَّارِعُ تدل على ان الملك الذي قد حصلت للآخذ فهي ملك متزلزل، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجوع کرنے کی وجہ سے کیا ہو جا رہی ہے؟ زائل ہو جا رہی ہے۔ رجوع کرنے سے زوال ملک کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ملک متزلزل ہے، یعنی شارع اس کو ملک متزلزل شمار کرتا ہے۔ ومنشا، یہ دو ہے کہ پہلا اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومنشا هذا الاختلاف، اور دوسرا منشا کیا ہے اس اختلاف کا؟ ومنشا هذا الاختلاف، اور اس اختلاف کا منشا وہ کیا ہے؟ اختلاف حقیقت السبب المملک، بذات خود جو سبب مملک ہے، جو سبب انسان کو کسی شے کا مالک بناتا ہے،
اس سبب کی حقیقت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. اختلاف و حقیقت سبب المملک، سبب مملک کی حقیقت میں اختلاف پایا جا رہا ہے. اس وجہ سے ملک کی دو قسمیں ہو رہی ہے. وَإِلَّا ملک بے فَهُوَ کُلِّيٌّ طَبِعِيٌّ، کلی طبعی ہے. سبب مملک یعنی جیسے کہ ہبہ کے ذریعے. ہاں، ایک مرتبہ آپ ہبہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ وکیل بن رہے ہیں، ایک مرتبہ عاریتاً دے رہے ہیں، ہاں، دوسری مرتبہ آپ بیچ رہے ہیں، جس میں ساری کی ساری چیزیں شروط پائی جاتی ہیں. تو جتنے مختلف ہوتے جائیں گے ہاں اختلاف سبب مملک میں نہ کہ ملکیت میں ہے. لا اختلاف حقیقت الملک یا حقیقت ملک، حقیقت ملک میں کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. فجواز الرجوع و عدم ہی، بس رجوع کا جائز ہونا اور رجوع کا جائز نہ ہونا یہ کہاں سے؟ من الاحکام الشرعیہ للسبب، یہ سبب کے احکام شرعیہ میں سے ہے. احکام شرعیہ میں سے کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کو بیچا تمام قواعد اور شروط کے ساتھ ساتھ تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کو ملکیہ لازمہ کا فائدہ دے گا. فلا یحق الرجوع، تو اس میں حق رجوع ثابت نہیں ہوگا. وَإِذَا وَاحَبْتُكَ لِشَخْصٍ شَيْئًا، اگر آپ نے کسی چیز کو ہبہ کی کوئی چیز تو گویا آپ اسے مالک بنا رہے ہیں ہبہ کے ذریعے. تو یہ جو ہبہ آپ مالک بنا رہے ہیں یہ سبب ہے، ہبہ سبب ہے سامنے والے کے مالک بننے کا. لیکن اس ہبہ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ سامنے والے کو مل کے لازم عطا دے. جب تک کہ یہ ہبہ معوضہ نہ ہو ایک صورت، جب تک کہ یہ ہبہ خود ارحام میں نہ دیا جا رہا ہو دو صورت. اگر میں اپنے بھائی کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہوں تو یہ ہبہ سبب بنے گا ملکیت لازمہ کا. اگر یہ ہبہ جو میں کروں گی ہبہ بالعوض کر رہا ہوں تو یہ سبب بنے گا ملکیت لازم کا. لیکن اگر صرف ہبہ کر رہا ہوں، ہبائے محضہ کر رہا ہوں، ہبائے مجردہ کر رہا ہوں، مثلا وَاحَبْتُكَ هَذَا الْقَلَمَ، میں نے آپ کو یہ قلم دے دی، نہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے ارحام میں سے نہیں ہے اور آپ اس کا کوئی عوض بھی نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ہبائے غیر لازمہ ہوگا. جو ملکیت آپ کو حاصل ہوگی وہ غیر لازمہ ہوگی. بس اگر میں اپنے ہبہ میں رجوع کروں گا تو وہ ملکیت ظاہر ہو جائے گی. وَعَدَمِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلسَّبَبِ لَا مِنَ الْخُصُوصِيَاتِ الْمَأْخُوذِ فِي الْمُسَبَّبِ، یہ مسبب یہ اس چیز کے خصوصیات میں سے نہیں ہے. لا من الخصوصیات الماخوذ، یعنی یہ مال ماخوذ کے خصوصیات میں سے نہیں ہے. فی المسبب، مسبب میں، یعنی یہ مسبب کی خصوصیات میں سے نہیں ہے. مسبب کیا ہے؟ یہ قلم کی ملکیت مجھے جو حاصل ہوئی ہے، یہ شے ماخوذ جو میرے ہاتھ میں ہے. ٹھیک وصلت. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اسی کے اوپر دلالت کرتا ہے. کیا؟ کس کے اوپر؟ أَنَّ مَنشَأُ الْاخْتِلَافِ هُوَ حَقِيقَةُ السَّبَبِ، کہ قسم ملک کی جو مختلف قسمیں ہیں یہ اس میں منشأ اختلاف کیا ہے؟ وہ حقیقت سبب ہے نہ کہ حقیقت مسبب ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اسی چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے ان اللزوم والجواز. لیکن یہ بریکٹ چلو پڑھ لیتے ہیں شاید کوئی فائدہ دے دے. ما جبکہ انہو یکفی فی الاستصحاب، جبکہ کفایت کرتا ہے استصحاب کے جریان میں کیا؟ الشک کو، انسان کا شک کرنا، فی اس شے کے بارے میں، ان اللزوم من خصوصیات الملک، جیسے اسے یہ شک ہوا کہ آیا لزوم عدم لزوم یعنی لزوم ملکیت بعد میں لزوم ملکیت آیا یہ خصوصیات ملک میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ او من لوازم سبب المملک، یا یہ سبب مملک کے لوازمات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ سبب مملک یعنی بے شراء ہبہ، ٹھیک ہے نا، وہ سبب کہ جو انسان کو مالک بنا رہا ہے اس کے لوازمات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ وما، اور اس کے ساتھ ساتھ ان المحسوس بالوجدان، کہ جو شے آپ کو وجدانی طور پر محسوس ہوگی وہ کیا ہے؟ ان انشاء الملک فی الہبۃ اللازمہ، کہ جو ملک کا
انشاء کیا جاتا ہے ہبہ لازمہ میں وغیرہ، اور ہبہ لازمہ کے علاوہ میں کیا ہوتا ہے وہ علی نہج واحد، یہ ایک ہی نہج پر ہوتا ہے، ایک ہی نہج پر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے مطلب؟ یعنی جب کوئی دینے والا ہبہ دیتا ہے آپ کو ایک ہبہ، چاہے ہبہ غیر معوضہ ہو یا ہبہ معوضہ ہو، کسی نے آپ کو کیا دیا؟ عاریتن کوئی چیز دی، کسی نے آپ کو وکیل بنا دیا، ودیعہ دے دیا، بے کر لی، شرع کر لی، یہ سارے کے سارے تصرف جو ہوتے ہیں علی نہج واحد، یہ سارے کے سارے تصرف ایک جہت پر ہوتے ہیں۔ وہ جہت کیا ہوتی ہے کہ سامنے والا جب آپ کو کوئی چیز دیتا ہے علی جواز تصرف دیتا ہے کہ آپ اس میں تصرف کرنا آپ کے لیے جائز ہے، چاہے ہبہ دے، ودیعہ دے، عاریہ دے، بے شرع کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کم از کم اس کے اندر جواز جمیع تصرفات پایا جاتا ہے۔ جب جواز جمیع تصرف پایا جاتا ہے تو جناب والا پیچھے جو آپ نے اشکال کیا تھا کہ آپ اس ملکیت میں استصحاب نہیں کر سکتے کیونکہ ملک مشترک ہے مستقر کی طرف اور متزلزل کی طرف، تو جناب والا ہم استصحاب کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے معاملے چاہے ودیعہ ہو، عاریہ ہو، کوئی بھی ہو، علی جہت واحدہ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ علی جواز جمیع تصرفات فیمکن الاستصحاب، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلے والے اشکال کا جواب دیا ہے، پہلے تو ایک وہاں دے دیا تھا، ایک یہاں پہ دیا ہے، دو جواب ہوئے۔ ہاں۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس شے کے اوپر دلالت کرتے کیا؟ ان اللزوم والجواز، کہ کسی بھی ملکیت کا لازم ہونا یا جائز ہونا، لو کانا من خصوصیات ملک، اگر یہ ملک کی خاص خصوصیات میں سے ہوتا، ملک کی صفات میں سے ہوتا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ تَخْصِيصُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بِأَحَدِ الْخُصُوصِيَتَيْنِ بِجَعْلِ الْمَالِكِ، فَإِمَّا يَكُونَ تَخْصِيصُ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، تو جو قدر مشترک پائی جا رہی تھی اس کو متخصص ہوتی وہ قدر مشترک بِأَحَدِ الْخُصُوصِيَتَيْنِ، جواز اور مستقر میں سے کسی میں سے بھی ایک خصوصیت کے ساتھ، کس کی طرف سے؟ بجعل المالک، جب مالک جب جعل کا مطلب تبھی، ہاں جب وہ دیتا معاطات میں آپ کو یہ قلم، وہ کہتا کہ یہ چیز میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ جائزن دے رہا ہوں، میں یہ چیز آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ لازمن دے رہا ہوں، تو بذات خود مالک قرار دیتا دونوں خصوصیتوں میں سے کسی ایک خصوصیت کو، ایک او بے حکم شارع، اگر مالک قرار نہ دیتا تو شارع مقدس کوئی نہ کوئی ایک حکم لگا دیتے کہ جب بھی معاطات کے ذریعے کسی چیز کا انسان مالک بنے گا تو یہ ملک یا تو لازمہ ہوگی یا جائزہ ہوگی، قدر مشترک مالک یا شارع نہ چھوڑتے، کسی نہ کسی ایک خصوصیت کے ساتھ اس کو مختص کر دیے ہوتے، ٹھیک۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلِ، یعنی فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ عَلَى جَهْتِ الْأَوَّلِ، یعنی بجعل المالک، مالک کے جال سے ہو، كَانَ اللَّازِمُ التَّفْصِيلُ بین اقسام التملیک المختلفہ بحسب قصد الرجوع وقصد عدمہ وعدم قصدہ وہو بدیہہ البطلان، کہ جناب والا اگر ہم اس کو جعل مالک سے شمار کریں تو لازم تھا خود مالک کے اوپر، کیا لازم تھا؟ التفصیل بین اقسام التملیک المختلفہ، کہ جو تملیک کی مختلف اقسام پائی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، یعنی وہ کہتا ان ھذا القسم من اقسام التملیک المستقر وان ھذا القسم من تملیک الاقسام الجائز، اس طریقے سے اسے بیان کرنا چاہیے تھا۔ بین اقسام التملیک المختلفہ کس اعتبار سے؟ بحسب قصد الرجوع، اگر وہ مالک رجوع کا قصد کر رہا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے، وقصد عدم الرجوع تو وہ کہتا کہ یہ کیا ہے بھائی؟ لازم ہے، وعدم قصد ہی، یا وہ کہتا کہ میں دونوں میں سے کسی بھی چیز کا نہیں آپ کو جو ہے مالک بناتا، بس جواز التصرف دے رہا ہوں، نہ آپ کو مل کے لازمہ دے رہا ہوں نہ مل کے جائزہ دے رہا ہوں،
وعدم قصد یعنی وعدم قصد الملک، ٹھیک ہے. وہو بدیع البطلان، اور جناب والا اس قول کا قائل ہونا واجب البطلان ہے، وجیح البطلان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی خرید و فروش ہو رہی ہے، کوئی بیع و شرع ہو رہا ہے، کوئی اخذ و عطا ہو رہا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ انسان سامنے سے اسے معین کرے یا وہ قصد رکھے کہ میں آپ کو اس چیز کا مالک بنا رہا ہوں کہ مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیوں؟ وجہ خود بیان کر رہے ہیں. اذ لا تاثیر لقصد المالک، چونکہ ایسی صورت میں کوئی بھی تاثیر نہیں رہ جاتی مالک کے قصد کی، پھر رجوع کرنے میں، بعد میں رجوع اور اس کے بعد میں رجوع کرنے میں کوئی بھی تاثیر باقی نہیں رہ جاتی. وَإِنْ كَانَ عَلَى جَهَةٍ ثَانِيَةٍ، لیکن اگر یہ دوسری جہت کے اوپر ہو، یعنی جالس شارع ہو، شارع مقرر کرے، لازم امضاء الشارع العقد، تو لازم ہے کہ شارع امضاء کرے اس عقد کو علی غیر ما قصدہ المنشی، اس کے علاوہ کہ جس چیز کا قصد کیا ہے عقد کے انشاء کرنے والے نے. وَهُوَ بَاطِلٌ فِي الْعُقُودِ، اور اس قول کا قائل بننا انسان کے لیے کیا ہے؟ باطل ہے، خاص طور سے عقود میں. کیوں باطل ہے؟ علت بتا رہے ہیں، لما تقدم، چونکہ آپ کے اوپر یہ بات گزر چکی ہے، ان العقود المصححہ، اس لیے کہ جو عقود صحیحہ ہیں عند شارع کے نزدیک وہ کیا ہے؟ تتبع القصود، یعنی ان العقود تتبع القصود، اور یہاں پر قصد کے تابع نہیں ہو رہے ہیں. فلا يكون العقد صحيحا وهذا الوجه وجه البطلان. وان امكن القول بالتخلف هنا، لیکن اگر کوئی کہنے والا اگر یہ اشکال کرے، یہاں پہ اشکال مقدر ہے، اشکال کرے کہ جناب والا آپ مواطات میں بحث کر رہے ہیں اور مواطات میں قاعدہ ملک یہ العقود تابع للقصود جاری نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے وَإِنْ أَمْكَنَ الْقَوْلُ، اگر ممکن ہو جائے قول، کیسا قول؟ التخلف ہونا فی مسئلۃ المواطات، کہ عقود خصوص سے مخالفت کرتے ہیں خاص طور سے مواطات میں، کس جہت کے اوپر؟ بنا رکھتے ہوئے علامہ ذکرنا سابقا، جو ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے، انتصارا للقائل بعدم العلم، انتصارا یعنی غلبتاً، غلبہ حاصل کرتے ہوئے اس قائل کے اوپر جو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملک حاصل نہیں ہوگی. وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ عقود تابع للقصود نہیں ہوتے ہیں، خاص طور سے مواطات تابع اس جیسے نہیں ہوتا ہے، تاکہ ہم ملکیت کو ثابت کر سکے. جناب جعفر کاشف الغطا کو ہم نے یہ جواب دیا تھا، ٹھیک. من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیہ، کہ جس انسان نے منع کیا ہے یا جس فقیر نے منع کیا کس چیز کو؟ وجوب امضاء المعاملات الفعلیہ، کہ واجب ہے، ضروری ہے، ینبغی کے معنی میں، ٹھیک ہے نا. وجوب امضاء المعاملات الفعلیہ، کہ معاملات فعلیہ کا امضاء کیا جائے. کس جہت پر امضاء کیا جائے؟ علی طبق قصود المتعاطی، کہ جس چیز کا قصد تعاطی کرنے والوں نے کیا تھا اسی کے مطابق ان معاملات فعلیہ کا امضاء کیا جائے گا. یعنی جو دینے والا قصد کر رہا ہے اسی اعتبار سے کہیں گے کہ ہاں یہی اس عقد میں مطلوب ہے. لیکن الکلام فی قاعدۃ اللزوم فی الملک، جی من منع، دوبارہ کرو. من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیہ، وہ شخص کہ جس نے منع کیا ہے معاملات فعلیہ کے امضاء کے وجوب کا، یعنی کہ ان معاملات فعلیہ کو امضاء نہیں کیا جائے گا. جس نے منع کیا ہے کس جہت پر امضاء نہیں کیا جائے گا؟ اللہ طبق قصود متعاطیین کے قصد کے اعتبار سے. لیکن کوئی سوال ہے تو فرمائیں. لیکن الکلام فی قاعدۃ اللزوم، لیکن جو کلام ہے ہمارا قاعدہ لزوم میں، فی الملک، خاص طور سے ملک میں، جو ایک دم ابتدا کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. فی قاعدۃ اللزوم یعنی اصالت لزوم مطلق میں، خاص طور سے ملکیت میں. یشمل العقود اذن، یہ عقود کو بھی شامل ہے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس اعتبار سے ہم نے مواطات میں شامل کیا ہے اس چیز کو، اذا شک المکلف یا اذا شک المشتری بعد الرجوع البائع الیہ،
حل الملک ثابت له ام لیس بثابت فکذا یجری فی المعتاد کذالک یجری فی العقود الاخری. جس طریقے سے ہم نے یہاں پر ملک کے لازم ہونے کا استصحاب کیا ہے، اصالت اللزوم جاری کی ہے، ویسے ہی عقود دوسرے عقود میں بھی اسی اصالت لزوم کو جاری کریں گے. یشمل العقود اذن، یہ دوسرے عقود کو بھی شامل ہوتی ہے. وہ بالجملہ آپ یہ سن لیجئے، فلا اشکال فی اصالت اللزوم کے اصالت لزوم میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. فی کل عقد، ہر یعنی اصالہ لزوم کے جریان کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. کہاں پر؟ فی کل عقد، ہر اس عقد میں شک فی لزوم ہی شرعن، کہ جس میں شرعی اعتبار سے اخذ و عطا کرنے والے شک کرے آیا یہ عقد لازمی تھا یا غیر لازمی تھا، اس عقد کے ذریعے آیا ملکیت لازمہ حاصل ہوئی ہے یا ملکیت مستقر حاصل ہوئی ہے، ملک غیر لازم حاصل ہوئی ہے. تو کیا جاری کریں گے آپ؟ اصالت لزوم، یعنی ملک لازمہ آپ کو حاصل ہوئی ہے. وقدا، اور اسی طریقے سے لو شکا فی، اگر کوئی انسان اس چیز میں شک کرے ان الواقع فی الخارج هو العقد اللازم او الجائز، کہ جو خارج میں عقد واقع ہوا ہے آیا وہ عقد لازم تھا یا عقد جائز تھا، تو کیا کریں گے آپ؟ اصالت لزوم جاری کریں گے اور کہیں گے عقد لازم تھا. ٹھیک ہے نا؟ کالصلح من دون عوض، جیسا کہ سامنے والے نے یعنی آپ نے اور انہوں نے صلح کسی معاملے کے اوپر، میں نے دیکھا آپ کو کرتے ہوئے، تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا آیا یہ صلح جو واقع ہوئی ہے آیا یہ صلح لازمہ ہے یا غیر لازمہ ہے. تو مجھے چاہیے قواعد اصولیہ کے اعتبار سے کہ میں یہاں پر اصالت لزوم جاری کروں گا اور کہوں گا یہ صلح لازمہ ہے. ٹھیک، ایک شرط کے ساتھ کالصلح من دون عوض، جب صلح واقع ہو بغیر کسی عوض کے، کیونکہ اگر عوض کے ساتھ ہو رہی ہے تو بذات خود لازمہ ہے، اس میں شک کی بات ہے ہی نہیں ہے. جب بغیر عوض کے ہو تو شک ہوگا کہ لازمہ ہے کہ لازمہ نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ جریان اصالت لزوم کریں گے. والہبہ، اور اسی طریقے سے جب ہبہ بھی واقع ہو خارج میں بدون عوض، بغیر عوض کے، تب آپ کو شک ہوگا کہ آیا لازمہ ہے یا غیر لازمہ ہے. لیکن اگر ہبہ بھی عوض کے ساتھ ہو تو آپ کو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہبہ بالعوض جو ہے وہ لازمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نام، ہاں کیا یہاں سے استدراک کریں، لو تداعیا، اگر دونوں کے دونوں وہ دعویٰ کرنے لگے، مثلا آپ نے اور میں نے موافقت کیا تھا قلم اور موبائل میں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کنت قاصدا للملک اللازم، میں ملک لازم کا قاصد تھا، میں نے یہ دعویٰ کیا. آپ نے کہا نانا تو غلط بات ہے بھائی، میں نے جائزہ کا جو ہے قصد کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو لو تداعیا، اگر دونوں کے دونوں آخذ اور موتی وہ دونوں کے دونوں دعویٰ کرنے لگے، ایک کہہ رہا ہے کچھ دوسرا کہہ رہا ہے کچھ، دعویٰ کرنے کا مطلب ہی ہے، کیونکہ اگر دونوں ایک ہی قول کہہ رہے ہیں تو پھر دعویٰ نہیں بنتا. اب دعویٰ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مل کے لازم ہے، آپ کہہ رہے ہیں مل کے جائز ہے. لو تداعیا، اگر دونوں کے دونوں دعویٰ کرنے لگے، تو ملا یا احتمال تحالف فی الجملہ، تو یہاں پر احتمال پایا جاتا ہے کہ دونوں سے قسم اٹھوائی جائے گی کہ قسم کھاؤ کہ آپ نے کس چیز کا قصد کیا تھا. فی الجملہ. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی.